السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنے حفاظت میں رکھے۔ ہم اپنا نیکسٹ لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے 7 رکوع جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لیے ہیں، 8ویں سے اب ہم سٹارٹ کریں گے۔ اور میں نے آپ کو فرسٹ لیکچر میں بتا دیا تھا کہ ابھی ہم جو ہے وہ ایم سی کیوز جو ہے وہ سورہ البقرہ اور جو آپ کا اسمارٹ سلیبس ہے اس میں سے ہم ایم سی کیوز جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ کمپلیٹ ہوتے ہی ہم پھر شارٹ کوسچنز کریں گے اور اس کے بعد لانگ کوسچنز انشاءاللہ۔ تو آپ کے سامنے ہے، یہ میں نے شیئر کیا ہے یہ پیج، یہ 7واں رکوع 8واں رکوع یہاں سے سٹارٹ کریں گے ہم۔ اس کا جو پہلا سوال ہے وہ ہے جنرل کوسچن ہے، یہ قرآن مجید کے کل کتنے نام ہیں؟ اور یہ ہم تعارف قرآن میں پڑھائے تھے کہ کتنے نام ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں 50s کا پورا جو ہے وہ سیکوینس میں انہوں نے دیے، 55 56 57 58۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ فرسٹ آپشن 55، یعنی 55 نام ہیں قرآن مجید کے، یہ درست ہے۔ اگلا سوال ہے، پہلی وحی کی آیات قرآن کی کس سورت میں ہیں؟ اس کے بھی 4 آپشنز دی گئی ہیں۔ سورہ البقرہ، دوسری آپشن ہے سورہ ناس، تیسری سورہ مریم اور چوتھی سورہ علق۔ آپ دیکھیں کہ میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ پہلی جو وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی چوتھی آپشن جو ہے وہ درست ہوئی۔ اور قرآن کریم کی جو ترتیب نزولی ہے اس میں پہلی سورت سورہ علق ہی ہے، ٹھیک ہے؟ جو اب موجودہ ترتیب سے قرآن مجید جو ہمارے پاس ہے یہ ترتیب توقیفی کہلاتی ہے۔ تو اس کے مطابق سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن کی پہلی سورت ہے۔ اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، قرآن میں ہے نا، وما یخدعون الا انفسہم، یعنی وہ دھوکہ دیتے ہیں اہل ایمان کو اور اللہ کو، اور اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا اور در حقیقت وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ جو چکر چلا رہے تھے نا منافقین، اپنے ساتھیوں کے پاس گئے، انہیں کہا جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے پاس آئے تو مسلمانوں کو کہا ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ انہوں نے مسجد ضرار مسجد تک بنا لی کہ اس میں بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں گے اور ان کو خبر تک نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسجد ضرار کو گرانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا اور اس کو گرا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی کے اوپر۔ تو یہ انہی کے بارے میں ہے، یعنی منافقین کے بارے میں کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، اور در حقیقت وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اگلا سوال ہے، اسرائیل کس کا لقب تھا؟ یہ وہی سوال رپیٹ ہو رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اور انہی کی نسل آگے بنی اسرائیل کہلائی۔ نیکسٹ کوسچن ہے، یہود کس نبی سے بہت سوال کرتے تھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف کس پیغمبر کو مبعوث کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی بنی اسرائیل جو ہیں وہ انہوں نے مصر سے اپنے فرعون سے جان بچانے کے لیے وہاں سے ہجرت کی تھی، نکل آئے تھے۔ اور یہ کثرت سوال یہی قوم کرتی تھی، یعنی زیادہ سے زیادہ ہر بات میں، جیسا کہ آپ نے سورہ البقرہ میں پڑھا کہ جب بنی اسرائیل میں سے ایک شخص قتل ہو گیا، اس کے بھتیجے نے اس کو قتل کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس کے چونکہ قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا تو اللہ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم کے ساتھ لگائیں، تو مقتول خود ہی بتا دے گا کہ وہ اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ اب اس کے اوپر ہم پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے کتنے سوالات کیے تھے، کہ پہلے تو یہی کہا
موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں. تو اس کے بعد کہنے لگے کہ گائے کیسی ہو، مطلب بوڑھی ہو کہ بچیا ہو، ہل میں جوتی جانے والی ہو کہ کیسی ہو، بڑی عمر کی ہو یا چھوٹی عمر. اتنے سوال کیے کہ گائے مشتبہ ہو گئی. اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے ایسی گائے تلاش کرنا شروع کی تو گائے تھی کہ ملتی ہی نہیں تھی. اور پھر ایک ہی گائے ملی جو بہت زیادہ قیمت کے اوپر اس شخص نے فروخت کی، اور پھر اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا لگایا گیا. تو مقتول نے اپنا قاتل کا نام بتا دیا. تو آپ دیکھیں کہ کثرت سوال سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو منع فرمایا کرتے تھے، کیونکہ کثرت سوال سے اگر جو ہے وہ انسان خود مشکل میں پڑ جاتا ہے. تو یہود کس نبی سے بہت سوال کرتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ آپ کو ہی اللہ نے آپ کے طرف مبعوث کیا تھا، اور آپ کے ساتھ آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو آپ کے ساتھ نبی بنایا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ علیہ السلام کی درخواست کے اوپر. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر برتری دی گئی. اب اس کی بنیاد کیا تھی؟ عقل کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنا پر، علم کی بنا پر یا طاقت کی بنا پر؟ تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ علم کی بنا پر. پیچھے بھی ہم پڑھا ہے. اگلا سوال ہے دوسری وحی کی آیات کس صورت میں درج ہیں؟ سورہ الانفطار، التین، المائدہ یا المدثر؟ تو پتہ ہے آپ کو کہ دوسری جو وحی نازل ہوئی تھی وہ سورہ مدثر کی آیات تھی. یا ایھا المدثر قم فانذر. ٹھیک ہے نا. تو سورہ مدثر کی آیات دوسری وحی تھی. پہلی سورہ علق اور دوسری میں سورہ مدثر کی آیات تھی. اگلا سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد قرآن کا پہلا تحریری نسخہ کس کے پاس رکھا گیا؟ تو حضرت عمر، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی تھیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس رکھا گیا تھا قرآن پاک کا پہلا تحریری نسخہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد. اگلا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کن کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی؟ تو قرآن مجید میں ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. تو یہ کن کے دلوں اور کانوں کے اوپر اللہ نے مہر لگائی؟ کافروں کے. یعنی دل کے اندر کوئی ہدایت جانے کی کوئی راستہ ہی باقی نہیں بچا. تو اللہ تعالیٰ نے مہر لگانے کا ذکر کیا ہے کہ مہر لگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر کوئی ہدایت داخل نہیں ہو سکتی جب دل کے اوپر مہر لگ جائے. کیونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے حدیث کی روح سے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لیتا وہ سیاہ نقطہ قائم رہتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کو مٹا دیتا ہے. پھر اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ ایز اٹ از وہیں پہ رہتا ہے. اس کے بعد وہ دوسرا گناہ یا دوبارہ گناہ کرتا ہے تو ایک اور نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے. اس طرح اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کا دل سیاہ نقطوں سے بھر جاتا ہے، یہاں تک کہ بالکل کالا ہو جاتا ہے. تو یہی وہ سٹیمپ ہے جو کسی بھی گناہ گار کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ لگا دیتے ہیں. کسی بھی کافر کے دل کے اوپر جب لگ جاتی ہے تو پھر اس کے دلوں میں بالکل بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہدایت داخل نہیں ہوتی. کافروں کا مطلب ہی، کافر کا میننگ ہی یہ ہے انکار کرنے والا. ٹھیک ہے نا. آگے ہے علیم کے کیا معنی ہیں؟ علیم خطرناک پہلی آپشن ہے، دوسری دردناک، جہنم ہے تیسری، اور چوتھی عذاب ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا عذاب علیم یعنی دردناک عذاب ہی ہم پڑھتے ہیں، تو سیکنڈ آپشن جو ہے وہ درست ہوئی. اگلا سوال ہے جہنم کا ایندھن بنیں گے، کون بنیں گے؟ حیوانات، جنگلات، مٹی یا انسان اور پتھر؟ کون ہوں گے جی؟ انسان اور پتھر جو ہیں یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. یہ بھی قرآن مجید کے سورہ البقرہ میں موجود ہے. آئینہ کے معنی کیا ہیں؟ آپ آئینن کے معنی آپ پڑھ چکے ہیں نا.
عین کہتے ہیں چشمے کو، اور عیون بہت سارے چشمے، یعنی ایک چشمہ عین کہلاتا ہے، اور یہ وہی ہے آئینہ، یعنی اس کے معنی ہے چشمے۔ یہ جو 12 چشموں کا ذکر ہے نا کہ کتنے چشمے پھوٹ پڑے موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا پہاڑ کے اوپر یا چٹان کے اوپر عصا مارا، تو میننگ اس کے کیا ہیں؟ آئینہ کے چشمہ، ٹھیک ہے نا، نہ پہاڑ دریا سمندر یہ نہیں ہے بلکہ چشمہ ہے۔ کوہ طور کو کس قوم پر اٹھایا گیا تھا؟ قوم عاد، قوم موسیٰ، قوم نوح، قوم سمود؟ نہیں، ایسا قوم موسیٰ، سیکنڈ آپشن درست ہے۔ یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یعنی یہ کون لوگ تھے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل۔ ان میں سے اگلا سوال ہے، ان میں سے ہر شخص زندہ رہنا چاہتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سوال میں سے ایک اور سوال بھی کہ یہ کون لوگ تھے جو زندہ رہنا چاہتے تھے؟ یہ تھے یہود، ٹھیک ہے، یعنی جن کے بارے میں یہ ہے نا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو جنتی ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے، اور اگر ہم جہنم میں اللہ نے ہمیں ڈالا بھی تو ہمیں گنتی کے چند ایام معدودات، چند دن جائیں گے، اس کے بعد جنت تو ہمارا حق ہے۔ تو اگر اللہ نے فرمایا اگر اتنے ہی تم زیادہ کانفیڈنٹ ہو تو تم مر جاؤ، مرنے کے بعد جنت جس کو ملنی ہو، جس کو یقین ہو، تو ظاہری بات ہے اس کے لیے تو موت خوشخبری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان میں سے تو ہر شخص ایک زندہ رہنا چاہتا ہے، کتنا؟ 1000 سال تک، یعنی میکسیمم زندہ رہنا چاہتا ہے، تو 1000 سال والی آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ اگلا سوال ہے، آل فرعون قتل کرتے تھے کس کو؟ بیٹوں کو، بیٹیوں کو، غلاموں کو، یا نوجوانوں کو؟ تو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا بیٹا کہ آل فرعون کس لیے اور بیٹوں کو، بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، کیونکہ اس کے لیے 2 مطلب جو ہیں وہ وجوہات جو لکھی ہیں مفسرین نے، کہ فرعون جو تھا اس کو کسی نجومی نے بتایا یا اس نے ایک خواب دیکھا کہ اس کی تخت جو ہے اس کو پلٹ دیا بنی اسرائیل میں سے کسی شخص نے، تو اس نے آگے اگلی جو جنریشن تھی چھوٹے بچوں کو یہ قتل کرا دیتا تھا کہ نہ اسرائیلی پیدا ہوں گے لڑکے اور نہ ہی میرے تخت کو خطرہ ہوگا۔ تو بہرحال وہ چھوٹے چھوٹے بچے، بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا اور بیٹوں کو قتل کروا دیتا تھا، اور اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اور آپ دیکھیں اللہ کی حکمت کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اولاد میں سے موسیٰ علیہ السلام کو زندہ بھی رکھا اور فرعون کے گھر میں اس کی پرورش دلوائی، اور وہ انہوں نے اپنی ماں کی گود میں ہی پرورش بھی پائی۔ تو یہ معجزہ ہوا، اور پھر انہی کے ہاتھوں، انہی کی دعا سے، انہی کے ذریعے فرعون کا غرق بھی ہوا، اور اس کے ساتھی بھی۔ اگلا سوال ہے، پردہ پڑا ہوا ہے ان کے، ٹھیک ہے نا، ان کے کس پر پڑا ہوا ہے پردہ؟ دلوں پر، آنکھوں پر، کانوں پر، یا دماغوں پر؟ تو پردہ کس کے اوپر تھا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم اور وعلی ابصارہم غشاوہ، یعنی ان کے نگاہوں کے آگے پردہ ہے، ان کی جو ہے، اور ان کی نگاہوں کے آگے جو ہے وہ پردہ ہے، سیکنڈ آپشن جو ہے وہ درست ہوئی۔ اور اگر یہاں ہم پردے کے میننگ میں لیں کہ پردہ کس چیز پر پڑا ہوا تھا، تو ان کے دلوں کے اوپر بھی پردہ تھا، ظاہری بات ہے کہ جو ان کے دلوں پر ہدایت جو ہے وہ ان میں داخل نہیں ہو پاتی تھی، تو یہاں غالباً دلوں کی آپشن جو ہے وہ درست ہوگی۔ اگلا سوال ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں نہیں ہے کوئی شک؟ ظاہر ہے پہلی آیت سورہ البقرہ کی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اگلا سوال ہے، قرآن مجید کے ناموں کی تعداد، پھر وہی جو میں نے فرسٹ کوسچن اس میں کروایا 55 ہے۔ اگلا سوال ہے، روح القدس لقب ہے، تو یہ تو آپ سب کو پتہ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہ باقی بھی 4 اللہ کے مقرب فرشتوں کے نام لکھے ہیں، مگر روح القدس جو ہے نا یہ لقب ہے جبرائیل علیہ السلام کا، یاد رکھیں۔ ہاں جی، اگلا سوال ہے، بقرہ کے معنی ہیں بکری، بھیڑ، گائے یا بھینس؟ تو بقرہ کے معنی آپ کو پتہ ہے کہ گائے کے ہیں۔ سورہ البقرہ، یہ میں نے پیچھے بھی آپ کو
کسی سوال میں یہ پورا واقعہ بتایا ہے کہ اس میں گائے کا چونکہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، گائے کو ذبح کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، تو یہ بقرہ کے معنی اسی کی نسبت سے اس کا نام بقرہ رکھا گیا، یعنی گائے۔ سورہ البقرہ ہے مکی ہے، مدنی ہے، یا مکی و مدنی دونوں، یا حضری؟ تو مدنی صورت ہے یہ سورہ البقرہ، یعنی یہ دیکھیں زیادہ تر لمبی صورتیں جو ہیں وہ مکہ میں نازل ہوئیں، جو مکی کہلائیں، سوائے سورہ البقرہ کے یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی زیادہ حصہ اس کا۔ اگلا سوال ہے فترۃ الوحی سے کیا مراد ہے؟ آغاز وحی، وحی کا رک جانا، وحی کا معطل ہو جانا، یا وحی کا جاری رہنا؟ سیکنڈ آپشن دوسرے۔ فترت کا زمانہ، وحی کی فترت کا وہ زمانہ ہوتا ہے جس میں درمیان میں وقفہ آ جائے لمبا، جیسے کہ پہلی اور دوسری وحی کے درمیان وقفہ آیا تھا، کافی طویل تھا۔ مختلف مفسرین نے اس کی جو مدت ہے وہ مختلف لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ بعض نے 6 ماہ لکھی ہے اور بعض نے کچھ سالوں میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے دلائل بھی دیے ہیں۔ تو فترۃ الوحی کا مطلب ہے وحی کا رک جانے کا جو زمانہ ہے نا، جو وقت ہے، وہ فترت کہلاتا ہے۔ اگلا سوال ہے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ العصر، الاخلاص، الکوثر، یا النصر؟ تو الکوثر جو ہے وہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اگلا سوال ہے تدوین قرآن کے ادوار ہیں کتنے ہیں؟ یعنی 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں؟ تو سیکنڈ آپشن یعنی 3 ادوار ہیں تدوین کے۔ آپ دیکھیں کہ عہد رسالت ہے، دوسرا عہد صدیقی، اور تیسرا عہد عثمانی۔ یہ 3 ادوار ہیں جس میں قرآن مجید کی تدوین کی گئی۔ اگلا سوال ہے متقین کی پہلی صفت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں قرآن مجید کی بالکل ابتدا میں، سورہ البقرہ کی بالکل ابتدا میں ہے نا، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو سب سے پہلی جو صفت متقین کی سورہ البقرہ کی ابتدا میں بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یعنی یہ قرآن مجید ہدایت ہے ان متقین کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے جو پہلی صفت بیان ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، پھر نماز قائم کرنا، پھر آخرت میں، پھر ہے آخرت پر یقین، ٹھیک ہے؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر اگلی جو ہے اگلا سوال ہے سورہ البقرہ کی آیات کی تعداد کتنی ہے؟ پہلی آپشن ہے 285، دوسری ہے 286 جو کہ درست ہے، پھر 284 اور 282 کی بھی آپشنز دی ہوئی ہیں، لیکن سیکنڈ آپشن 286 آیات ہیں اس میں، یہ یاد رکھیے۔ اگلا سوال ہے جی امیون کے کیا معنی؟ پیچھے آیت ہم نے پڑھی بہت مرتبہ، سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون، ٹھیک ہے نا؟ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں۔ امیون کے معنی کیا ہیں؟ اندھے ہیں۔ تو اندھا کی آپشن جو سی ہے یہ درست، یعنی بہرا، گونگا، لنگڑا، یہ رانگ۔ اگلا سوال دیکھیں، سورہ البقرہ میں مذکورہ گائے کا رنگ تھا، کیا رنگ اللہ نے حکم دیا تھا کس رنگ کی ہو؟ یعنی سفید نہیں چاہیے، زرد رنگ کی گائے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ہے سرخ اور سیاہ کی آپشنز بھی ہیں جو کہ رانگ ہیں، تو بی آپشن جو ہے وہ ہماری یہ درست۔ اگلا سوال ہے قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کہلاتی ہے؟ قرآن مجید کے بارے میں، ترتیب کے بارے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ترتیب نزولی کے جو اعتبار سے قرآن جو نازل جس ترتیب سے ہوا تھا وہ ترتیب نزولی کہلاتی ہے، اور جس ترتیب سے آج ہمارے پاس موجود ہے یہ ترتیب توقیفی ہے، اور یہ خود سے ترتیب نہیں دی بلکہ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر آیت یا ہر صورت کے نازل ہونے کے اوپر بتایا کرتے تھے کہ کون سی صورت یا کون سی آیت جو ہے وہ کس صورت کے اندر رکھنی ہے اور کس مقام پر رکھنی ہے، کس آیت سے پہلے اور کس آیت کے بعد،
ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری ترتیب یہ اللہ ہی کی بتائی ہوئی ترتیب ہے جس کے مطابق قرآن مجید جو ہے وہ اس کو مدون کیا گیا۔ تو یہ ترتیب کیا کہلاتی ہے؟ ترتیب توقیفی، یعنی یہاں لکھا ہوا ہے ترتیب توفیقی، اور اسٹوڈنٹس اب بہت بڑی غلطی یہی کرتے ہیں، آپ توفیقی لکھتے ہیں۔ یہ شارٹ کوسچن میں بھی اگر آیا ہوا ہو سوال تو آپ توفیقی لکھتے ہیں، صرف نقطوں کی مسٹیک کی وجہ سے آپ کا سوال غلط ہو جاتا ہے۔ یہ خیال رکھیے، یہ لفظ جو ہے توقیفی یہ درست ہے، اور یہ سیکنڈ آپشن میں لکھا ہوا بھی آپ کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال پہ آ جائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر وحی نازل ہونے کے معروف طریقوں کی تعداد کتنی تھی؟ تو یہ تعداد کتنی تھی؟ 3 تھی، یہ نہ 2 تھی، نہ 5، نہ 7، یہ ڈی آپشن جو ہے یہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے مٹی سے، آگ سے، پانی سے یا ہوا سے؟ تو فرسٹ آپشن درست ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اس کا ذکر سورہ البقرہ میں موجود ہے۔ جی اگلا سوال، امت وسط سے مراد ہے عیسائی، کافر، یہودی یا مومن لوگ؟ امت وسط مومن لوگ ہیں، مومنین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نیک لوگ، ٹھیک ہے، ایمان والے۔ کیونکہ امت وسط اس لیے نہیں اس کو امت کو کہا جاتا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ درمیان میں یہ امت آئی تھی، بلکہ یہ وسطی ہر معاملے میں یہ میانہ رو امت ہے، میانہ روی اختیار کرنے والی امت ہے، اس لیے اس کو امت وسط کہا جاتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، کیونکہ 120 ہمارے جو ہیں یہ MCQs ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس سے آگے ہم کنٹینیو کریں گے۔ آج اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔